بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کا درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا انسان مسلمان بنا کر پیدا فرمایا. یہ اللہ پاک کا بے پناہ کروڑہ کروڑ شکر و احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. جن کو ہم تمام کے لیے رحمت بنایا ہے ان سے اگر ہم محبت نہ کریں تو پھر ہماری وفا کا کیا حق ادا ہوگا؟ حق تو یہی ہے کہ ہم اپنے جان مال سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو جائیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہم زندگی بھر ادا کرتے رہیں. زندگی ہمیں قیامت تک کے مل جائے تب بھی اس نعمت عظیمہ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. الحمدللہ یہ عظیم نعمت دولت ایمان دولت ہدایت جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے یہ نعمت دنیا جہاں کی ساری نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا ہے؟ کس وجہ سے پیدا فرمایا ہے؟ ہر چیز کے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے کی ایک وجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے اس کے حبیب کو تو آخر کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا اظہار فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کا بیان فرماتا ہے. حضرت امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے روایت فرماتے ہیں کہ خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی لولاک لما خلقت الدنیا. مختلف اسناد کے ساتھ مزید جملوں کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو مختلف حدیث کی کتابوں میں روایت کیا گیا ہے. اس کی بعض اسناد ضعیف ہیں، بعض اسناد حسن لغیری ہی ہیں، بعض اسناد صحیح لغیری ہی ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کی اسناد بھی اس حدیث مبارکہ کی ہیں. حدیث مبارکہ جو امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے ذکر فرمائی وہ ذکر فرمانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری کائنات کو بھی پیدا فرمایا ہے اور آپ کو بھی پیدا فرمایا ہے. آپ کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، کائنات کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. آپ کو اس لیے اس ساری کائنات کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تاکہ دکھا دیا جائے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا میری بارگاہ میں ہے، اس کو دکھایا جائے، اس لیے پیدا کیا گیا. یعنی زمین و آسمان، درخت و شجر، انسان، جن، فرشتے، یہ ساری مخلوقات جو ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس کا مقصد یہی ہے. اللہ نے فرمایا خلقت الخلق، میں نے ساری مخلوق کو اسی لیے پیدا فرمایا لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی، تاکہ یہ ساری مخلوق کو دکھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنے عزت و شان والا میری بارگاہ میں ہے. دکھا دوں اس لیے سب کو میں نے پیدا فرمایا. پتہ کیا چلتا ہے؟ اصل پورے کائنات کے دولہا جسے اللہ نے بنایا ہے، اصل پوری مخلوق کے دولہا جسے اللہ نے بنایا ہے وہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے بنایا ہے. آپ ہی کی عظمت کو دکھانے کے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا. آپ ہی کی شان کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ پیدا فرمایا.
حضرت آدم علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے تو نبی آخر الزماں کی آمد کی خبر دیتے ہوئے تشریف لائے۔ حضرت شیس علیہ السلام بھی اپنا دعوت و تبلیغ کا وقت دنیا میں گزارا، انہوں نے بھی محمد عربی نبی آخر الزماں کی بشارت سناتے ہوئے انہوں نے وقت گزارا۔ ایسے ہی حضرت یونس، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب وغیرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر گزرے، ہر پیغمبر نے نبی آخر الزماں کی آمد کا مژدہ سناتے ہوئے وقت کو انہوں نے دنیا کے مکمل کیا، اور اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو مخلوق تک کے وہ پہنچاتے رہے۔ اللہ کے دین کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نبی آخر الزماں کی آمد کی خبر سنائی جائے۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو جو دعوت حق دی ہے، ہر پیغمبر نے جو اپنی امت کو خدا کا پیغام دیا ہے، دین دیا ہے، اس دین کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ان پر تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ یہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے بتایا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ نبی تو آج دنیا میں الحمدللہ 1500واں میلاد یہ ہو رہا ہے، یعنی 1500واں میلاد کا 1500 سال سرکار کے دنیا میں تشریف لانے کے مکمل ہو رہے ہیں۔ تو 1500 سال پہلے جو نبی آئے ہیں، ہزاروں سال پہلے ان کے آنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر زمانے میں یہ مژدہ سنایا جاتا رہا، ہر زمانے میں یہ بشارت بتائی جاتی رہی، ہر زمانے میں میلاد مصطفیٰ کو بتایا جاتا رہا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کو بتایا جاتا رہا۔ ہر پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھو ہمارے بعد ایک وہ پیغمبر اللہ کے آئیں گے جو محبوب رب ذوالجلال ہیں، محبوب رب العالمین ہے، اور سرور کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، تمام اللہ کی مخلوق کو جن کی عظمت کو دکھانے کے لیے بنایا گیا، وہ رحمت للعالمین تشریف لانے والے ہیں۔ اگر وہ ان کا زمانہ تم پالو تو تمہیں ان کے مددگار ہو جانا ہے، تمہیں ان کا اطاعت گزار ہو جانا ہے، تمہیں ان کی تعلیم و تبلیغ کو عمل میں لانا ہے، اپنا لینا ہے، ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے تمہیں دین پر قائم ہو جانا ہے۔ وہ آنے والے ہیں، سب نے یہی سنایا الحمدللہ۔ اب 1500 سال سے یہ ڈنکا دنیا میں گونج رہا ہے۔ 1500 سال پہلے یہ گونجتا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، 1500 سال سے یہ گونج رہا ہے، آ گئے مصطفیٰ پیارے دنیا میں آ چکے ہیں، یہ ڈنکا گونج رہا۔ الحمدللہ نبی کے میلاد کا ذکر، نبی کے پیدائش کا ذکر 1500 سال پہلے بھی تھا، 1500 سال بعد بھی ہے، اور قیامت تک کے ذکر ہوتا رہے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یعنی حشر تک کے بھی اگر ہمیں زندگی مل جائے تو مصطفیٰ پیارے کے ولادت کا، مصطفیٰ پیارے کی میلاد کا ہم ذکر ایسا کریں گے کہ دنیا ہمیں دیوانہ تصور کرنے لگے گی۔ دھوم رسول اللہ کے پیدا ہونے کی ایسے مچاتے رہیں گے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کے آمد کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ رحمت للعالمین کے آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کس کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے؟ سید المرسلین کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کس کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے؟ انا لہا کا مژدہ سنانے والے شفیع المذنبین کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کی آمد کا ذکر ہوتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور ہونا کیا ہے؟ حشر کے دن بھی یہی عظمت ہمیں دیکھنا ہے۔ اصل منظر تو نبی اکرم کی عظمت کا ہم میدان حشر میں دیکھیں گے۔ اب تو ہم اپنے طور پر اپنی طاقت برابر جو ہمیں میسر ہے ہم کچھ خرچ کر دیتے ہیں، خوشی کا اہتمام کر دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا۔ نہیں، یہ سب ہمارے لیے برکت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں، اللہ کے فضل ملنے پر، اللہ کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اب سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے، خوشی منانے کے لیے مال صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مال صرف کیے بغیر بھی آدمی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، مال کو خرچ کیے بغیر بھی آدمی خوش ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خیالات اور ایسے
تفکرات کو پیدا کرنے والے کا پہلے ہی جواب عنایت فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا تم جو مال جماتے ہو اس سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ مال خرچ کر کے خوشیوں کا اہتمام کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں مصطفیٰ پیارے کی آمد، مصطفیٰ پیارے کی جو شان و عظمت کے خوشی کے اہتمام ہے، در حقیقت اس اہتمام کے لیے مال کو صرف کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ فضل و رحمت اللہ تعالیٰ نے عام ذکر فرما دیا ہے، اس میں ہر فضل شامل ہے، ہر رحمت اس میں شامل ہے۔ ہر رحمت کے ملنے پر خوشی کا اہتمام مال خرچ کر کے کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل، اللہ کو پسند ہے، اور ہر فضل اللہ کے ملنے پر خوشی کا اہتمام کرنا مال کے خرچ کرتے ہوئے، مال کے خرچ کرنے کے ساتھ یہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اب ہم رحمت اور فضل کو دیکھتے ہیں تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ رحمتوں سے نوازا ہے، بے پناہ عنایتوں سے نوازا ہے۔ آنکھ رحمت و فضل ہے، انسان کی جان رحمت و فضل ہے، ہاتھ پاؤں کا سلامت ہونا رحمت و فضل ہے، عقل و ہوش کا سلامت ہونا رحمت و فضل ہے، کسی کا محتاج نہ ہونا رحمت و فضل ہے۔ یہ ساری رحمتیں ہیں، فضل و انعامات ہیں، مگر ہیں کس کے صدقے میں؟ اللہ نے خود فرما دیا خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی۔ اے حبیب، سب کچھ میں نے تمہاری شان و عظمت کے اجاگر کرنے کے لیے پیدا فرمایا، یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہر رحمت کی جان مصطفیٰ پیارے رحمت للعالمین کی شان ہے، آپ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ دنیا ایک جہان ہے، یہ دنیا ایک جہان ہے، ایسے نہ جانے کتنے جہان ہیں۔ اللہ والوں کو جب اللہ تعالیٰ نے نگاہ عشق و سرور میں نور ربانی اور تجلیات رحمانی کا جب جلوہ ظاہر فرمایا تو حضرت خواجہ غریب نواز جیسی ہستی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 18,000 عالم کا مشاہدہ فرما لیا ہے۔ یہ تو حضرت خواجہ غریب نواز کے نگاہ با کمال کے کمال و عروج کا یہ حال ہے۔ پھر وہ ولی کامل جن کی ولایت کو تسلیم کرنے پر سلطان الہند بنایا گیا، جن کو رسول اللہ کے نائب ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ پیر پیراں وہ کیا فرماتے ہیں؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے خدا کے بنائے ہر عالم کو ایسا دیکھا جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہے۔ ان کے کمال و عروج نظر کا کیا حال ہوگا؟ پھر وہ جن کے شہزادے ہیں امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، صبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کے نگاہ با کمال کا کمال کیا ہوگا؟ پھر وہ ہستی جسے باب ولایت مولائے کائنات جنہیں کہتا ہے، باب ولایت کی جو عظیم کڑی ہیں، رسول اللہ کی رحمت جو عام ولیوں پر فائز ہوتی ہے، اس کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے مفر ممکن ہی نہیں ہے، جس سے ہٹ کے رحمت ولایت برکت ولایت کو پایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا جن کو رسول اللہ نے کاندھے پر اٹھایا، کعبۃ اللہ کے اندر بتوں کو مٹانے کے لیے جن سے کام لیا، وہ عظیم حیدر کرار کی نگاہ با کمال کا کیا حال ہوگا؟ پھر وہ رحمت للعالمین جن کی نگاہوں کا حال یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کا جو شان کا مرحلہ ہے۔ سرور عالم رحمت عالم کی نگاہ با کمال کا کیا حال ہوگا؟ نہ جانے کتنے عالم اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے ہر عالم اپنے لیے محرومی کا تصور نہ رکھے۔ جتنے عالم کو رب نے پیدا فرمایا، جتنے عالم کا خدا رب ہے، ان تمام عالم کے لیے رسول اللہ کو خدا نے رحمت بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان جب بیان فرمائی الحمدللہ رب العالمین بیان فرمایا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔ پھر اپنے حبیب کی شان کو بیان فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہم اور آپ قیامت تک کے زبان مل جائے،
قیامت تک کے ہوش و عقل اور فکر عظیم سے نوازا جائے تب بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خود رحمت عالم نے فرمایا لا یعرف حقیقتی الا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ وہ رب خوب جانتا ہے کہ کیسی شان والا نبی ہمیں اس نے عطا فرمایا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس شان والے نبی کو شان والا مانتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس میں کمی کر دیتے ہیں تو نہ ہماری دنیا کامیاب نہ ہماری عقبہ کامیاب، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ جو یہاں رسول اللہ کا ہوگا وہ وہاں رسول اللہ کا ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پناہ اگر ہونا ہے تو آج ہمیں اس پناہ کو لینا ہے۔ رسول اللہ کی شان کی، ہمیں عزت کی، رحمت کا کچھ حصہ اگر ہمیں ملنا ہے تو آج ان کی شان و عظمت کا اعتراف ہمیں کرنا ہوگا۔ زبان سے دعویٰ الگ بات ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس ہو گیا یہی اس کا حق ہے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ نے اپنی جانوں کو کیسے پیش فرمایا ہے، اپنے مال کو کیسے لٹایا ہے اور اپنے عقیدت و محبت کا اظہار کیسے کیا ہے، ان ساری چیزوں کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں ہمیں کہاں پتہ چلتا ہے، ہم تاریخ و حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، قرآن اور تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ایسے ظاہر ہو جائیں گے جیسا کہ چمکتا سورج ظاہر ہوتا ہے۔ حقیقت ایسے روشن ہو جائے گی جیسے کہ آسمان پر سورج طلوع ہونا دن کے اجالے سے روشن ہو جاتا ہے، ایسے ہی ساری چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ کا میلاد رسول اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک کے ہوتا رہے گا۔ یہ حرام، شرک اور گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا وہ پیغام ہے جس کو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے مخلوق تک پہنچایا۔ ہر پیغمبر نے میلاد مصطفیٰ کا پیغام سنایا۔ اب ہم یہی کہتے ہیں کہ جس کا پیغام، جس کے میلاد کا بیان کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے کیا، وہ نبی آ چکے ہیں اور 1500 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ 1500 سال سرکار کے دنیا میں تشریف لانے کے مکمل ہوئے ہیں۔ اب یہ 1500واں جو میلاد مصطفیٰ ہے اس کو ہمیں کس طریقے سے پیش کرنا ہے، کس اچھے ڈھنگ سے پیش کرنا ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ بے شک ہم رسول اللہ کی میلاد کا اہتمام کرنے والے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہم پر ضروری ہے، نیکیوں پر پابند ہو جانا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، نمازوں کا پابند ہو جانا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو پیغام 1500 سال پہلے پیدا ہونے والے نبی نے ہمیں دیا ہے 5 وقتہ نمازوں کے فرض ہونے کا، اس پیغام کو ماننا بھی ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیکی پر قائم رہنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے جیسے شراب، زنا، چوری، حرام خوری وغیرہ، بیاج خوری وغیرہ، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ہر انسان کا ذمہ ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنا خیال کرے، اپنی فکر کرے، اپنے آپ میں ٹٹولے گھنگالے کہ کون سے گناہ ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اگر وہ گناہ اس کے نظر میں آ جاتے ہیں تو اس گناہ سے سچی توبہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سچے معنوں میں اتباع کرنے والوں میں شمار کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول پر زندگی گزارنے کا عہد، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع پر زندگی گزارنے کا عہد بنا لے، ارادہ بنا لے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے لیے اپنی طاقت بھر جو کچھ کر سکتا ہے ضرور کرے تاکہ کل قبر میں بھی جائیں تو روشنی ہمیں مل جائے اور حشر میں بھی جائیں تو بخشش ہمیں مل جائے، جنت میں بھی جائیں تو رسول اللہ کا سہارا ہمیں مل جائے، کیونکہ ہمیں رسول اللہ کی رحمت کے بغیر نہ دنیا میں ہمارا گزارا ہے نہ آخرت میں ہمارا گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ارحم الراحمین ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کے رحم کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا وسیلہ رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کو پاکیزہ بناتے ہوئے رسول اللہ کی سنتوں پر سچے طریقے سے عمل کرنے کے عہد و ارادے کے ساتھ، عمل کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی آمد کے، میلاد کے خوشیوں کے اہتمام میں اپنے مال کو صرف کریں تاکہ ہمارا ہر اعتبار سے دنیا و آخرت میں فائدہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ ہم جتنا بھی کریں گے کم ہی ہوگا،
ہاں جو ہو کر ہم نے کر دیا ہے، جو کچھ کر دیا ہے وہ قبول ہو جائے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہماری طاقت کیا ہے، بس یہ دیکھیں کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے۔ وہ اپنے طور پر جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ بہت سارے لوگوں نے درود شریف پڑھنے کا اہتمام بنایا، بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو کچھ کھلانے کا اہتمام بنایا۔ بہرحال ہر انسان سے اپنے اپنے طور پر جو کچھ ہو سکتا ہے، رسول اللہ کے یہ 1500واں جو میلاد ہے، اس میلاد کے اہتمام میں خوب اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور جس طریقے سے بھی ہو سکے اپنے آپ کو آگے کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کا حصہ پانے کا حقدار بنانے کی کوشش کریں۔ مال کو جمع رکھنا کچھ فائدہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لٹانا ہمارے لیے فائدے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا ہے، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اس کے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، دین ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے و کفو مہیا فرما۔ پروردگار تو کریم ہے مولا، کرم فرما، مولا تو رحیم ہے مولا، رحم فرما، مولا ہمارے خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا تیرے حبیب کی آمد اور میلاد کی برکت سے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مولا جو پریشان حال ہیں، جو مظلوم ہیں مولا، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مولا بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے مہیا فرما، عالم اسلام میں یکجہتی عطا فرما، مسلمانوں میں اتفاق محبت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔